رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس قرآن کا موضوع حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت و کردار اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ ان کے بارے میں یہ بات تو کلیئر ہے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک صالح متقی اور عادل حکمران تھے، اور مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق آپ ان حکمرانوں میں سے ہیں، ان مسلمان حکمرانوں میں سے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ آپ کے بارے میں ہمارے مفسرین میں بھی مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آپ کو سکندر رومی مقدونی مانا ہے، لیکن ایک بہت بڑی جماعت مفسرین کی انہوں نے اس کی تردید کی ہے، کیونکہ جو سکندر رومی مقدونی تھا جس کا لقب ذوالقرنین تھا، وہ 300 قبل مسیح اس کا زمانہ ہے، اور وہ مشرک و بت پرست تھا۔ لیکن ان کے احوال جو اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان تھے، نیک تھے، متقی تھے، اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے تفسیر ابن کثیر میں ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر یونانی مقدونی ہے، اور انہوں نے اپنی جو حتمی رائے پیش کی ہے کہ اس ذوالقرنین سے مراد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سکندر ہے جو سکندر یونانی مقدونی سے 2000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، اور آپ کا ہم اثر تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے آپ کے ساتھ مل کر حج بیت اللہ بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ ساری دنیا پر انہیں حکومت و سلطنت عطا فرمائی تھی۔ ہمارے دور کے کچھ مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے مراد سائرس سے ایران نہیں ہے، یعنی جو ایران کا سکندر تھا جس کا لقب ذوالقرنین تھا، اور ذوالقرنین اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایران کے دو جو علیحدہ علیحدہ حصے تھے ان دونوں کو اس نے جمع کیا تھا، اور قرن کا مطلب سینگ ہوتا ہے، تو اس کے تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے ہوتے تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ بات کلیئر ہے کہ یہ عادل تھا، متقی تھا، خدا ترس تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ان کے انداز حکومت کا ذکر کیا ہے، اور ان کے کردار کو بھی بیان کیا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں جو ان کا تذکرہ آیا وہ در حقیقت ایک سوال کا جواب تھا۔ مدینہ کے یہودیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت جب ان تک یہ رپورٹیں پہنچتی تھیں کہ نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، تو مشرکین مکہ جن کے تعلقات تھے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ، انہوں نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کے ذریعے 3 سوال بھیجے اور کہا کہ سنا تمہارے ہاں کوئی نبی ہے، تو یہ 3 ہمارے سوال لے جاؤ اور پوچھنا، ان سوالوں کے جواب نبی کے علاوہ تو کوئی اور نہیں دے سکتا، تو اپنے نبی کو چیک کر لینا کہ وہ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کون ہے۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا سورس وہی خداوندی تھا، تو اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم سے، وہی سے آپ نے انہیں ان 3 سوالوں کے جواب دیے، اور یہ قرآن مجید سورہ کہف میں یہ 3 سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔ اور یہ تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو چونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے کہ کسی بھی شخصیت اور کسی بھی واقعہ کے بارے میں تفصیلی تاریخی باتیں ذکر نہیں کی جاتی، بلکہ اس واقعہ میں جو ہدایت کے پہلو ہوتے ہیں اور جو نمایاں سیرت ہوتی ہے کسی شخصیت کی، جس میں لوگوں کے لیے عمل کا پیغام موجود ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہ چیزیں قرآن مجید میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں جب سوال ہوا تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا جو جواب ارشاد فرمایا، یہ سورہ الکہف کی آیہ نمبر 83 سے لے کر آیہ نمبر 98 تک پھیلا ہوا ہے۔
آج ان کے تذکرے میں ہم چند آیات طیبات ان میں سے لیتے ہیں اور ان کا ترجمہ اور ان میں جو ہمارے لیے رہنمائی کے پہلو میں انہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجیے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، عنقریب ہم تمہارے سامنے اس کا بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے اس کا بیان کرتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اسے زمین میں قوت بخشی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کا سامان ہم نے اسے عطا فرمایا تھا، یعنی دنیا میں جتنے بھی اس وقت کے اعتبار سے ذرائع اسباب اور ذرائع وسائل ہو سکتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے عطا فرمائے۔ ذوالقرنین نے 3 بڑی مہمیں سر کی تھیں، ایک مغرب کی طرف ایشیاء کوچک تک، اور وہاں تک وہ پہنچا کہ جہاں یہ خشکی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، آگے پانی یا کیچڑ ہے اور وہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اور دوسری مہم انہوں نے سر کی تھی مشرق کی طرف، اور تیسری مہم ان کی شمال کی طرف تھی۔ تو یہ پہلی مہم کا ذکر ہو رہا ہے، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے موقع پر پہنچے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، تو انہوں نے پایا سورج کو غروب ہوتے ہوئے ایک سیاہ چشمے میں۔ وَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور انہوں نے اسی مقام پر ایک قوم پائی۔ اب جب اس قوم کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تو اس قوم کے ساتھ آپ کا جو مکالمہ ہوا اور جو معاملات پیش آئے، اللہ رب العزت نے وہ ذکر کیے ہیں۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہو تو ان کے کیے کی انہیں سزا دو، تو چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں معاف کر دو۔ اب چونکہ ذوالقرنین نبی نہیں ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی نبی ہوں گے، اور اس نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو یہ پیغام بھیجا ہوگا، یا یہ بذریعہ الہام اللہ رب العزت نے بات ان کے دل میں ڈالی ہوگی۔ اب وہ مشرک ہوں گے، بت پرست ہوں گے، اللہ رب العزت کے احکامات کے باغی ہوں گے، تو جب ذوالقرنین کی سلطنت میں وہ آگے آپ کو ان پہ قابو مل گیا تو پھر فرمایا گیا کہ اب تیری مرضی ہے، انہیں معاف کر دے یا انہیں عذاب دے، انہیں سزا دے۔ تو اب جواب میں حضرت ذوالقرنین کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بڑے نیک اور عادل بندے تھے، حکمران تھے۔ تو قال، ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم، ان میں سے جو ظلم کرنے والے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، ان قریب ہم انہیں سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر اسے اس کے رب کی طرف پلٹا دیا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو اللہ بڑا ہی سخت عذاب دے گا۔ اس سے ان کے عقیدہ آخرت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور رہے وہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کا جو بدلہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اس کے لیے حکم کی بات میں نرمی کریں گے۔ یہ اس قوم کے ساتھ جو حضرت ذوالقرنین کا معاملہ تھا وہ بیان ہوا کہ جو مجرم تھے انہیں سزا دی گئی، اور جو اچھے عمال کرنے والے تھے ان کے اچھے عمال کا انہیں بہتر بدلہ دیا گیا۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور راہ اپنائی، اس سے مراد اب ان کی دوسری مہم ہے۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پہ جا پہنچے۔ وجد تطلع علی قوم، تو انہوں نے پایا کہ سورج ایسی قوم کے اوپر سے طلوع ہو رہا ہے، یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ پہ ایسی قوم آباد ہے۔ لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے ان کے لیے سورج سے اس طرف کوئی آڑ نہیں رکھی، کوئی پردہ نہیں رکھا۔ ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تہذیب و تمدن سے ناشنا قوم تھی، ان کے ہاں مکانات وغیرہ بنانے کا رواج نہیں تھا، کھلے آسمان تلے وہ زندگی گزارتے تھے۔ اور علامہ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں کپڑے پہننے کا رواج بھی نہیں تھا۔ لم نجعل لهم من دونها سترا، یعنی سورج سے ان کا کوئی پردہ نہیں تھا۔ کذالک، یہی بات ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، جو کچھ اس کے پاس تھا ہمارے علم نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور راہ دی، ایک اور جانب وہ چلا، یہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک مقام پہ پہنچا۔ وجد من دونہما قوما، تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس نے ایک قوم دیکھی، لا یکادون یفقہون قولا، جس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ
ان کی کوئی بات ہی نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کی زبان اور حضرت ذوالقرنین کی زبان آپس میں ملتی نہیں تھی۔ تو اب ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ گفتگو کی کسی ترجمان کے ذریعے یا اشاروں کنایوں سے۔ اب وہ گفتگو کیا تھی؟ قالوا، انہوں نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب وہاں ان کے قریب یاجوج ماجوج ایک خونخوار قوم تھی جو آتی تھی کبھی کبھی ان کے ہاں فتنہ و فساد کرتی تھی، لوگوں پہ ظلم و ستم کرتی تھی۔ تو انہوں نے حقیقت میں اس بات کا وہ اظہار کر رہے تھے ان کے سامنے کہ کیا یہ اچھا ہو، آپ کو اللہ رب العزت نے سلطنت تمکن عطا کی ہے، تو آپ ان سے ہماری جان چھڑا دیں، کوئی ایسا کام یہاں پہ کر جائیں کہ ان سے ہم امن میں ہو جائیں۔ تو یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ قیامت کی نشانیوں کے اندر یہ بات حدیث طیبات و روایات میں ہمیں ملتی ہے کہ یہ اس وقت بند ہیں، اور قرب قیامت وہ دیوار یہ چاٹ کے اسے ختم کر کے پھیلان کے یہ باہر آئیں گے اور فتنہ و فساد بپا کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے دیوار بنی ہوئی ہے اس وقت، وہ روزانہ آتے ہیں، چاٹتے ہیں اسے، اور چاٹ کے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، ابھی کچھ رہتی ہے، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ جب قرب قیامت آئے گا، جب وہ حسب معمول واپس جانے لگیں گے، اب ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب واپس جاتے ہیں، صبح آتے ہیں تو دیوار اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہے۔ قرب قیامت ایک مرتبہ وہ کہہ دیں گے انشاءاللہ جو دیوار کا بقایا حصہ رہ گیا وہ کل آ کے کریں گے۔ تو اب انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار یہاں پہ رکی تھی، جتنا وہ چاٹ چکے تھے، جتنی باقی تھی اتنی ہی باقی رہے گی، اور صبح آ کے وہ اس کا معاملہ تمام کر دیں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تو اب وہ لوگ حضرت ذوالقرنین کو کہہ دیں کہ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کہ ہم تمہارے لیے کچھ محصول جمع کر لیں، کچھ فنڈ جمع کریں، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں۔ یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا۔ اب آگے سے ذوالقرنین نے انہیں کیا جواب دیا؟ قال، انہوں نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے مجھے جو قوت عطا فرمائی ہے وہ بہتر ہے، یعنی میں تم سے کوئی فنڈ کوئی خراج وصول نہیں کرتا، جو میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے یہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ ہاں فَأَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، تم محنت سے میری مدد کرو، اپنی قوت لگاؤ، یعنی تم عملاً کام کرو اس میں۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس لوہے کی چادریں لے کے آؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ان چادروں کو پہاڑوں کے درمیان دیوار کے برابر کر دیا گیا، جتنی دیوار بنانی تھی اس چادروں سے اتنی دیوار بنا دی گئی، تو قال انفخوا، پھر کہا کہ دھونکو اس میں، یعنی سیسہ پگھلا کر وہ چادروں کی جو دیوار بنائی تھی ان کے درمیان لوہے کی چادریں، ان کے درمیان سیسہ پگھلا کر ڈالا گیا تاکہ بالکل مضبوط ہو جائے۔ قال، پھر کہا آتونی افرغ علیہ قطرا، جب سیسے کو پگھلایا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ لے آؤ اسے میرے پاس، اس لوہے کو، اور اس کے اوپر افرغ علیہ قطرا، اس کے اوپر تانبا انڈیل دو، تو اس طرح کر کے وہ مضبوط دیوار بنا دی گئی۔ تو پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا لَهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پھر یاجوج ماجوج نہ تو طاقت رکھتے تھے کہ ان پہ غلبہ پائیں، اور نہ ہی وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے دیوار کے پیچھے بند ہو گئے۔ قالا، پھر اس وقت جب یہ سلسلہ ہو گیا، کام پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، وہ لوہے کی دیوار چادروں کی، اور پھر سیسہ پگھلا کے ڈالا گیا، پھر تانبا ڈالا گیا، جب اتنی مضبوط دیوار بن گئی تو قالا، ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، مگر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو جعلہ دکا، اللہ اس دیوار کو مٹی کے برابر کر دے گا۔ یعنی یہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ کو منظور ہے، یہ دیوار قائم رہے گی، جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا یعنی قیامت قائم ہونے والی ہوگی، یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا ہر وعدہ سچا ہے۔ یہ حضرت ذوالقرنین ہیں، اور ان کی 3 مہمیں ہیں جو انہوں نے سر کی، پوری دنیا پہ حکومت کی۔ حضرت ذوالقرنین کے اس واقعہ سے ہمارے لیے، اور بالخصوص جو برسر اقتدار لوگ ہیں، افسران ہیں، کسی بھی محکمے میں یا ان کے پاس حکومت کا نظام موجود ہے، ان کے لیے یہ بات سامنے آتی ہے، ایک تو وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام لیں، جس طرح حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ ایک جگہ پہ وہ پہنچے تو جب ان پہ گرفت ہوئی تو انہوں نے کہا جو ان میں سے مجرم ہیں انہیں میں ان کی سزا دوں گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں ان کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے عدل و انصاف۔
تو کوئی بھی معاملہ ہو اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور دوسری یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب اللہ بندے کو کوئی توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، مال عطا فرمائے، تو جتنا ہو سکے جو مستحق ہیں ان کی بندے کو خدمت کرنی چاہیے۔ یہ بندے کا ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں سے بھی لے کے اپنے مال میں اضافہ کرتا پھرے۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے اخراج، محصول، فنڈ جمع کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں تم ہمیں یہ دیوار بنا دو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، تمہارے فنڈ کے بغیر میں تمہیں دیوار بنا کے دیتا ہوں۔ تو آپ نے انہیں دیوار بنا کے دی۔ تو پھر آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرا رب کی رحمت ہے۔ یعنی انسان جو بھی نیک عمل کرے، عوام کی خدمت کرے، اللہ کی عبادت کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تو ذہن میں یہی ہونا چاہیے میں اللہ کی توفیق سے یہ کام کرتا ہوں۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میں یہ کام نہ کر سکتا۔ اس سے اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔